السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ بنی اسرائیل کے 15 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 10واں مرکزی موضوع معاشرتی احکامات ہیں۔ اس کے 2 حصے ہیں، جس میں پہلے حصے کے 3 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے پہلا بڑا ہی اہم موضوع ہے والدین کے۔ تو یہاں پہ جو بات آ رہی ہے کہ آیت نمبر 23 میں سے پہلے 4 نکات ہیں جی۔ والدین سے حسن سلوک کرو، بوڑھے والدین کو اف تک نہ کہو، انہیں مت جھڑکو اور ادب کے ساتھ بات کرو۔ یہ اس میں بڑی اہم یہ نکات ہیں۔ اس سے پہلے اللہ نے کہ تیرے رب نے حکم دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، یہ پہلی بات ہے۔ اب والدین کی بات ماننی ہے، لیکن یہ اگر وہ شرک پہ کہیں تو پھر یہ بات ان کی نہیں سننی۔ اور یہی بات سورہ لقمان ہے، اس کی آیت نمبر 15 میں ہے کہ اگر وہ تجھ سے کہیں گے شریک مان جو تجھ کو نہیں معلوم، تو ان کا کہنا نہ مت مان، اور ساتھ ان کا دنیا میں دستور کے موافق معروف ہے۔ اور یہ اللہ نے کہا کہ معروف طریقے سے چلنا ہے، شرک ان کے کہنے پہ، والدین کے کہنے پہ بھی شرک نہیں کرنا۔ اور ناحق گواہی سورہ نساء کی آیت سے 135 میں اگر کہیں غلط بات ہو تو والدین کے حق میں بھی غلط گواہی نہیں دینی۔ تو یہاں پہ یہ بڑی کلیئر چیز آ رہی ہے، اس میں چیزیں مزید سمجھ لیں۔ اور اس میں اللہ نے بڑا ہی ماں باپ سے حسن سلوک کرو، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ والدین کے حقوق ادا کرو، بلکہ اسے کہا حسن سلوک کرو، بہترین سلوک کرو۔ اور بہترین سلوک میں حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اور بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور حدیث صحیحہ میں شرک کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی کو گناہ کبیرہ شمار کیا گیا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین سے حسن سلوک کی تلقین کی ہے۔ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اور کما بھی نہیں سکتے، جبکہ اولاد جوان اور برسر روزگار ہوتی ہے، تو والدین اولاد کے بہتر سلوک کے محتاج ہوتے ہیں۔ مگر اس وقت اولاد اپنی اولاد سے محبت زیادہ کرتی ہے اور والدین سے توجہ کم کرتی ہے۔ والد جو ہے 8-10 بچوں کو پال لیتا ہے، ان کی توجہ کرتا ہے، لیکن 8-10 بچے جو ہے مل کے والدین کو نہیں سنبھال سکتے، کیونکہ ان کی توجہ آگے اپنے بچوں پہ ہوتی ہے۔ بڑھاپے سے والدین کے مزاج میں چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے۔ اس وقت اسے اولاد سے خصوصی توجہ، محبت اور الفت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں والدین سے حسن سلوک کے بعد خصوصی طور پر ان کے بڑھاپے میں ان کی باتیں برداشت کرنے اور ان کے ساتھ ادب و عزت اور احترام سے پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے بعد سب سے مقدم حق والدین کا ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ ایک تو سورہ لقمان کی میں نے بات کی ہے، اس میں کہ شرک نہیں کرنا ان کے کہنے پہ، اور سورہ نساء کی ہے کہ کبھی ناحق گواہی نہیں دے گی، غلط سائڈ نہیں لینی کہ یہ نہ ہو۔ اس کے بعد جی 5واں اور چھٹا نقطہ آیت نمبر 24 میں ہے، ان کے ساتھ عاجزی سے پیش آؤ اور ان پر رحم ربی کی دعائیں کرتے رہو۔ یہ 24 کو آیت کو دیکھیں، وَخْفِضْ لَهُمْ مَا جُنَاحَ الذُّلِّ، کہ جھکا دے ان کی طرف بازو عاجزی کے ساتھ۔ تو یہ جھکانا کیسے؟ جیسے پرندے جھکاتے ہیں نا، چلاتے وقت اٹھتے وقت ان کے پاؤں بازو جو ہے پر جھکاتے ہیں، تو عاجزی کے ساتھ کندھوں کو بھی ڈھیلا چھوڑ کے اکڑ کے نہیں کھڑا ہونا ان کے سامنے، کندھے بھی ڈھیلے ہوں، بازو بھی نیچے ہوں، عاجزی اور انکساری کا مجموعہ ہو۔ کیوں؟ اور پھر ساتھ دعا کرنی ہے، جیسا انہوں نے ربا یا نہیں سیرا ہے میرا پرورش کی میری جب میں چھوٹا تھا۔ تو جب رب گیا تربیت کرنا، پالنا، پرورش کرنا، ربا یعنی جب میری پرورش کی صغیرہ، جب میں بہت چھوٹا تھا، مجھے بالکل ایک چھوٹے سے بچے سے، نومولود بچے سے کہاں تک لے آئے، پال پوس کے سب دھیان کیا انہوں نے سارا کچھ۔ تو والدین سے عزت و انکسار سے پیش آنا چاہیے، ان کی خدمت کرتے رہنا چاہیے، ان کے لیے دعا گو بھی رہنا چاہیے۔ اللہ نے اپنے ساتھ متصل والدین کا ذکر بار بار فرمایا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہے، یعنی پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ اللہ کے بعد انسان کی پرورش کا ظاہری ذریعہ والدین کو بنایا گیا ہے۔ انسان کا بچہ جتنی سخت مشکل سے پلتا ہے، کسی جانور کا بچہ اتنی مشکل سے نہیں پلتا۔ دوسرے جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہی چلنے پھرنے لگتے ہیں، کھانا پینا لگ پڑتے ہیں، انہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے انہیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے ان کا کون دوست ہے کون دشمن ہے، کس سے بچنا ہے کس سے نہیں بچنا۔ اچھا، ان پر سردی گرمی بارش اور دیگر موسمی اثرات کا بھی اثر نہیں ہوتا جو انسانی بچے پر ہوتا ہے۔ بلی کا، کتے کا بچہ پیدا ہوتے ہی بھاگنے لگ پڑتا ہے، بکری کا بچہ دیکھ لیں، اور کھانے کا بھی اس پر مزید انسانی بچے کو پرورش کے ساتھ تربیت اور تعلیم کی ضرورت بھی ہوتی ہے، جو کسی اور کو نہیں ہوتی۔ اس پرورش، تعلیم و تربیت پر والدین کا وقت، توانائی، مال سب کچھ خرچ ہوتا ہے۔ اب جب والدین کو توجہ اور نان نفقہ ضرورت ہوتی ہے تو اولاد انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیتی ہے یا گستاخی سے پیش آتی ہے۔ یہ سخت بے انصافی اور ظلم ہے۔ ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اور انشاءاللہ ہم نے پورا حق ادا کرنا ہے والدین کا، اور اس سے ہم نے خدمت کر کے جنت
اپنے لیے واجب کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔